السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے مشتاق احمد یوسفی کے ایک مضمون سے اقتباس لے کر آیا ہوں۔ کراچی میں سردی۔ کراچی میں سردی اتنی پڑتی ہے جتنی مری میں گرمی۔ اس سے ساکنان کوہ مری کی دل آزاری نہیں بلکہ عروس اللباد کراچی کی دلداری مقصود ہے۔ کبھی کبھار شہر خوباں کا درجہ حرارت جسم کے نارمل درجہ حرارت یعنی 98.4 سے 2-3 ڈگری نیچے پھسل جائے تو خوبان شہر لحاف اوڑھ کر ایئر کنڈیشنر تیز کر دیتے ہیں۔ حسن خود بھی اور خود آرا جب 43 نمبر کے مشمولات کو 34 نمبر کے سویٹر میں خلاصہ کر کے آئینہ دیکھتا ہے تو حیا کی سرخی رخساروں پر دوڑ جاتی ہے، جسے موسم سرما کے خون سہلے پر محمول کیا جاتا ہے۔ اس حسن تضاد کو کراچی کے محکمہ موسمیات کی اصطلاح میں کولڈ ویو کہتے ہیں۔ یہ خوبی صرف کراچی کے متلون موسم میں دیکھی کہ گھر سے جو لباس بھی پہن کر نکلو 2 گھنٹے بعد غلط معلوم ہوتا ہے۔ لوگ جب اخبار میں لاہور اور پنڈی کی سردی کی شدید خبریں پڑھتے ہیں تو ان کے بچاؤ کے لیے بالو کی بھنی، مونگ پھلی اور گزک کے پھونکے مارتے ہیں۔ ان کے بچے بھی ان پر ہی پڑے ہیں۔ باد شمالی اور گو شمالی سے بچنے کے لیے اونی کنٹوپ پہن کر آئس کریم کھاتے اور بڑوں کے سامنے بتیسی بجاتے ہیں۔ کراچی میں پنڈی سے 3 لحاف کم سردی پڑتی ہے۔ نوبارد حیران ہوتا ہے کہ اگر یہ جاڑا ہے تو اللہ جانے گرمی کیسی ہوتی ہوگی۔ 20 سال گرم سرد جھیلنے کے بعد ہمیں اب معلوم ہوا کہ کراچی کے جاڑے اور گرمی میں اتنا واضح فرق ہے کہ بچہ بھی بتا سکتا ہے۔ 90 ڈگری ٹیمپریچر اگر مئی میں ہو تو یہ موسم گرما کی علامت ہے، اگر دسمبر میں ہو تو ظاہر ہے کہ جاڑا پڑ رہا ہے۔ البتہ جولائی میں 90 ڈگری ٹیمپریچر ہو اور شام کو گرج چمک کے ساتھ بیوی برس پڑے تو برسات کا موسم کہلاتا ہے۔ غالباً کیا یقیناً ایسے ہی کسی نیم گرم کنکنے کراچوی جاڑے سے اکتا کر نذیر اکبر آبادی نے تمنا کی تھی، ہر 4 طرف سے سردی ہو اور صحن کھلا ہو کوٹھے کا، اور تن میں نیما شبنم کا ہو جس میں خس کا عطر لگا، چھڑکاؤ ہوا ہو پانی کا خوب پلنگ بھی ہو بھیگا، ہاتھوں میں پیالہ شربت کا ہو آگے ایک فراش کھڑا، فراش بھی پنکھا جھلتا ہو، تب دیکھ بہاریں جاڑے کی۔ 3-4 سال بعد 2-3 دن کے لیے سردی کا موسم آ جائے تو اہل کراچی اس کا الزام کوئٹہ ونڈ پر دھرتے ہیں اور کوئٹہ کی سردی کی شدت کو کسی سیم تن کے سطر نما سویٹر سے ناپتے ہیں۔ کراچی کی سردی بیوہ کی جوانی کی طرح ہوتی ہے، ہر ایک کی نظر پڑتی ہے اور وہیں ٹھہر بلکہ ٹھٹر جاتی ہے۔ ادھر کوئٹہ میں جب دستانے، کمبل، مفلر اور سمور کے انبار سے صرف چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہو جائے کہ ان کے جنوب میں مونچھ ہے یا پنکھڑی ایک گلاب سی ہے، تو کوئٹہ والے اس گھپلے کا ذمہ دار قندھاری ہوا کو ٹھہراتے ہیں۔ اور جب قندھار میں سائبیریا کی ہواؤں سے درختوں پر اناروں کے بجائے برف کے لڈو لٹکتے ہیں، گوالے گائے کے تھنوں سے آئس کریم دھوتے ہیں اور سردی سے تھرتھراتے کانپتے ہوئے انسان کے دل میں خود کو واصل جہنم کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے، تو اہل قندھار کمبل سے چمٹ کر ہمسایہ ملک کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ چھوٹے ملکوں کے موسم بھی تو اپنے نہیں ہوتے، ہوائیں اور طوفان بھی دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، زلزلوں کا مرکز بھی سرحد پار ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔